یہ مظلوم حاصل کا اللہ اے لوگوں اس مسئلہ محتاج اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حالت میں محتاج اور اللہ وہ ذات یہ غنی مستغنی بے پرواہ ہے ان کو مخلوق کی ضرورت ہے مخلوق کو کوئی ضرورت ہے ان کو مخلوق کی ضرورت نہیں اور اللہ کی ذات حمید ہر کام وچ ہر فعل وچ ہر سنا وچ اللہ تعالیٰ محمود یہ تعریف جو کچھ بناوے جو کام کرے وہ قابل تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قابل تعریف اور اللہ تعالیٰ کا کام بھی قابل تعریف جو کام کرے سن ہی کرے اور حکیم جو ہے ان کا کوئی کام حکمت کے مخالف سن ہی کام کرے حکمت والے کام کرے اللہ نے فرمایا اگر اس کا نام لے سو میں چاہاں کو سارے کو ختم کر دے بیاتی بھی خلق نم مخلوق کے نام جی بڑی مقابل ہے حکومت میں والی یہ بھی کر سکتا اس کا مانوا میں تعلیم مرضی اگر کسی سلاوت کو ختم کر رہے اور بھی مخلوق کے نام نہیں کر سکتا لیکن میں مہلت دینا وقت دینا سمجھ لو سمجھ لو پہچان بنو من بنو میں تو مہلت اگر ختم کر رہے ہو کر سکتا یہ مخلوق ہے نا آن سکتا میرے کو کیا دے وما ذلك على الله بعزيز الذي میرے واسطے مشکل ہی کوئی مشکل ہی کوئی سارے کام ہے مہلت دینا زندگی کا لحظہ مہلت ہے مہلت سمجھ لو سنا لو من لو اور جنہیں قیامت نہ دیا اس بڑا تذر واضح میں کوئی کہتا فضا نہ چاہ سکتا کوئی کہتا بار نہ چاہ سکتا کوئی کہتا بوجھ نہ چاہ سکتا کہتا بوجھ گناہ کا بوجھ غلطی کا بوجھ اپنے جرم کا بوجھ کوئی کہنا نہ چاہ سکتا ہر کوئی اپنا فضا آپ چاہ سکتا پھر فضل چاہوں دے مطابق طرح کا لحاظ کریں جانا پہلی بات ہے ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ آپ چاہ سکتا اپنا گناہ آپ چاہو گے چواما والا ہی کوئی نہ ہو سکتا چواما والا ہی کوئی نہ ہو سکتا چامڑی آپ سر کے آپ رکھیں وزن آپ گرنے اپنا وزن چاہے اور تم چاہے جنہیں راہ تے لا سکتے حسن راہ تے لاؤں کی بجائے انہیں بے راہ تے لا دیتے غلط رستے تے لا دیتے اپنا بوجھ ہی چیسو اور انہیں کو غلط رستے تے لاؤں کا بوجھ بھی چیسو وہ غلط رستے تے لا پائیں وہ اپنا بوجھ بھی چیسن اور انہیں کا بوجھ دوہرا ہو سکتا آپ بھی چیسن انہیں کو گمراہ کرن والا بھی بوجھ چیسن غلط کام سیکھنا رہے غلط طریقہ سیکھنا اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دروازے کو ہٹینا رکھے محبت کے رستے کو ہٹینا رکھے آپ نے وہ چیز جیسی ہو جنہیں کو ہٹینا رکھے انہیں دے بزرگ اس طرح ہو سکتا تری چیز آ رہی سفارش کرن ہمپی کا
شفاعت شفاعت کوئی چاہوں نہیں ان کا علیحدہ معاملہ ہے. سفارش کرنے والے سفارش کرنے سے بوجھ نہ جیسا سفارش کرنے سے اور سفارش کر کے اگلے دن بوجھ اللہ کو اٹھا سکتے ہیں. اللہ سے کہ گناہ معاف کر کے ساری سفارش کرنا معافی دے جائے. دوزخ کی چکا کہ جنت کا پیغام اور جنت کی خوشخبری سنا. دارا فکرو ایک پکی گاہ ہے کوئی کہتا بوجھ نہ جیسا اتنا جب وزن چاہ لیے کہہ دو کہ اٹھا رہے یا دوست اور پھرار نال کو اٹھا چلا ہے ہوگا کوئی بیمار ہے ادھر رات ٹھیک ہو گئے. دنیاوی کمرے میں ایک دوسرے کا وزن انسان چہرہ رہے گا لیکن اکھ روٹی کی نہ کے وزن اپنا آج نہ اولاد یوں کا وزن چیسی نہ یوں اولاد کا وزن چیسی بلکہ حدیث پاک چل رہی ابا اپنے پوتر کو سنے سی حدیث پاک قیامت علیہ جہڑے ابا اپنے پوتر کو سنے سی اور سر کے اوپر سے بعد کہ پتہ ہے میں نے تیرے احسان مطلب سی ابا بے شک احسان یعنی یہ جلے احسان ہے لہامن دے نہیں آپ تکلیفیں رہ کے ساتھ پڑھنا رہے ہیں ساتھ پرورش کرنا رہے ساتھ ہمیدہ کرنا رہے سارا کچھ احسان میں نہیں سی لیکن بلا جلے ابا سی ابا میرے یہ جلے احسان ہے تو میرے نال تھوڑی جی نیکی تے بڑھ جا نیکی تے تھوڑی جی میں لے جا پتر کیا جواب دے سکتا سی ابا تیرے احسان بندے ہیں لیکن یہ مقام یہ چیزیں ہے اتنا کوئی کہیں کو نیکی نہیں دینا میں تے کچھ آنے والا میں کہتے نہیں سکتا میں تے کچھ آنے والا میں کہتے نہیں سکتا میں مجبور ہوں میں دے نہیں سکتا نہیں. اور مختلف آیات کے اندر کی مضمون کو اللہ سے بیان کرتا ہے. 30 سپارے سورہ عباسہ میں اللہ سے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنیہ. اللہ سے فرمایا تو پتر کرو کیوں کرو پیدا کیا ہو سکتا دروازے کرو. بھجڑ کا مقصد بھی یہ ہے کہ بے رخی کا رسم کے مطلب وہ آگے کہ نیکیاں منگے میں نیکی کا سوال کرے ان خاطر ہے تجھے کو بھیجے نہیں ہو سکتا. گرو تصور کرو اللہ کا نیک بندہ ہے دنیا کی مقصد تھی کہ ہم آپ بھی اور اللہ وہ پتر بھی وہ پتر قتل دے کیسے جائے مقتول دے بعد سے ہے کہ انگا ابا چاہ آکے میرا پتر قتل ہے چکے نہ رہا اسا ایک چھوڑ دے سو اسا چھوڑ دے سو وہ جیرا پتر قتل دے کیسے جائے تھا وہ عالم بزرگ اللہ والا ظاہر ہے مجھے اولاد بھی تھے اللہ نے ایک بندے بزرگ جج سے یہ عالم یار ایک آدھے کھڑے مقتول دوبارہ ثابت نہیں ہوتے اگر ابا جتا آپ ہی جانا ہے میرا ہے رسول بات میں سے چھوڑ دو تیرا پوتر چھوڑتا پائے جب پتہ ہے تیرا پوتر کی چھائے اگر کہیں نہیں کرتا ہے آج جاؤ تو بزرگ ہوتی عدالت ہے کھڑ گئی اور میں نے میری کبار آنچے پوتر کی کبار آنچے میری کبر آنچی پتر دی کبر آنچی میں اپنی کبر چلیں پتر اپنی کبر چلیں میں کیوں اپنی کبر پر اپنے پتر دے ہمیں نہ کر رہا دوسرا تحقیق کرو جج پاٹی دوسرا تحقیق کرو اگر ایک قاتل ہے پھانسی لاؤ سے اگر نہیں دوسرا چھوڑو میں نہیں گواہی دے میں کیا پتا میرا پتر کا تعلق ہے یا نہیں پتر دے سکنا امام نہیں دے سکنا جو میرے بزرگ یہ حقاق کی عدالت ہے مقتول دے وارثے آئیں گے اے جنا نیک بندہ کے جناب میں پتر دی خاطر ایمان نہیں دینا پیا اسا ہوں دی خاطر کے پتر کو چھوڑے دینا اسا انہیں پتر کو آزاد کرنا ہوں والے جج
سامنے انہیں معاف کر دیتے پوتری کی دین دے ایمان بچائیے پوتری بچائیے دے تے ایمان بچائیے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی کہیں دا بوجھ نہ چیسی ہر بندے اپنے بوجھ جانا ہے کہیں کی خاطر قسم چاہ کرتے ہیں کہیں کی خاطر کوڑ مار کرتے ہیں کہیں پیر کی خاطر قرآن چاہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی گال ہے ہمیں پتری کیوں نہ ہو اولاد ہی کیوں نہ ہو لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت کھلا اعلان فرمائے بلا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی کہیں نہ بوجھ نہ جیسی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا اللہ سے فرمایا اگر سدے سے بھی صحیح بھاری وزن والا تیرا بھاری وزن چاہتی کھڑے اپنے گنہ دا انبار چاہتی کھڑے کہ میرے سر پہ رکھی کھڑے اگر وہ سدے سے بھی صحیح اپنے وزن دو یار آپ میرے لیے جواب ہے کہ وہ سدے سے بھی صحیح میرے رب فیصلہ فرمائے لا يحمل منه شيء انہیں جو کچھ ہی ہوگا وزن نہ ہوتا کی نامی سے ولو کان ذا قربا چاہے رشتہ داری کیوں نہ چاہے قرابت داری کیوں نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا وزن نہ چاہتا کسی انہیں جیسے ان کا وزن ہر بھی اپنا وزن آپ جیسے کہ وہ جب اپناری سب کو سمجھ آئے صرف یہ صبر کی سب کو سمجھ آئے ساری زندگی ہی پلٹ گئی ساری زندگی کی لائن ہی تبدیل کی گئی صرف یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں بے سارا جواب نہیں دینا آسان اپنا جواب آپ اور سارے کو کچھ دے دی نہیں کہ میں آپ نہیں کی نہیں خبر ہے یہ نہیں پوچھا مرنا فلانا کے چھانا اپنا پوچھا مرنا تو کیا کرنا ہے تیرا رب کون تیرا دین کیا اور تو اپنے نبی علیہ السلام کے متعلق کیا جانتا ارے کیوں اپنا پوچھا مرنا ایب نہیں پوچھے میں نے ایب نہیں اپنے ایب کھل کے سامنے ہو سکتا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکى فانما یتزکى لنفسه ولرضوان اللہ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دکھاتا فرماتا ہے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس نے درے دے سارے کھڑے ہو منن والے کو نہ منن والے کو منن والے کو اللہ کی نافرمانی کو درے دے اور نہ منن والے کو نہ منن کو درے دے کھڑے ہو کہ نہ مان نہ پڑھو منن والے پڑھو رہنے تو ہیں کو کھڑے ہو لیکن میرا محبوب تورا ڈراون فائدہ کیلکولیسی اللہ رب العزت فرمائے تورا ڈراون صرف ان بندے کو فائدہ رسی کے اندر دو صفتہ حسن کو تورا ڈراون فائدہ رسی گرے تو بندے الذین یخشون ربهم بالغیب ایک تا وہ لوگ جنہیں دل تو خدا دا خوف ہے بین اٹھے اللہ کرو ڈرتے بغیر اٹھے اللہ رب العزت کی ذات خوف دل میں رکھی وجہ اور دوسری صفت ہے واقاموا الصلاۃ اور نماز کی پابندی کرنا نماز کی پابندی کرنے والے بغیر اٹھے اللہ کرو ڈرنے والے خوف رکھنے والے میں میرا محبوب انہیں کو فائدہ کیسے والا ڈراؤن انہیں کو فائدہ کیسے وہ فائدہ اٹھے سے والا ڈراؤن داروی سن غلط رستے کو ہٹتے سن اور چنگے رستے پہ آ سن معلوم تھی اگر انسان کے اندر نماز کی پابندی آ بنے اور خدا کا خوف آ بنے تو انسان کی زندگی بدل گئی زندگی تبدیل کی جرا روز 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے اور نماز ادا کرے نماز میں اللہ کی تعریف کرنا کھڑا ہوئے کہیں ملے کبریائی بیان کر رہے کہیں ملے تسبیح بیان کرے کہیں ملے قرآن کی تلاوت کرے کہیں ملے بہن کے اللہ کو منگتا بیٹھا ہوئے کہیں ملے متھا ٹیک کر اپنی تسبیح بیان کرنا پائے کہیں ملے جھوک کے اللہ کی تسبیح 5 دفعہ جرا شخص ان انداز نال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کی سی تو پھر ان بندے دی
زندگی کیوں نہ تبدیل تھی سی کیوں بندے کی زندگی کیوں نہ اللہ رب العزت وہ سیدھے رستے تے کیوں نہ لا چکا سی لیکن اللہ رب العزت ابو ارشاد فرمائے ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر میرا محبوب جرا نہیں پیا کرتا پر ڈراؤن تھا سیدھے رستے تے نہیں پیا آتا تو سب مجھے نہ تھی ہو جرا اپنے آپ کو پاک کرے نہ پائے خوف خدا دے وچ پینا پائے نماز دی پابندی کرے نہ پائے کفر تے شرک تو بچدا پائے میرا محبوب اودے وچ کیڑا فائدہ ہے اگر بچدا پائے ہن اپنا فائدہ ہے ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ جرا اپنے آپ کو پاک بنے نہ پائے اپنی خاطر پاک بنے نہ پائے اوندا فائدہ وہ آپ کو ہے بے شک ڈراون والے کوئی فائدہ ہے بے شک ستارہ نام والے کو فائدہ ہے لیکن در حقیقت اصل فائدہ بالکل وہی اللہ لازم فرمائے سارے فیصلے کو جہاں کرے سارے یہ سارے میرے کو حسن قیامت علی دہاڑے لوٹ کے حسن سارے فیصلے کو اب اللہ سے مثال نام تعالی سمجھائے سادہ سادہ تعالی سادہ سادہ مثال وما یستوی الاعمی والبصیر وما یستوی الاعمی والبصیر اللہ سے فرمائے تو سمجھ نہیں آتی اندھا تے اکھی والا برابر ہو ایک اندھا ہے بے اکھی والا ہے ایک دیکھن والا ہے یا دیدھا نہیں ایک بینا ہے ایک نابینا ہے کیا وہ برابر ہے جرا نہ منن والا ہے وہ اندھا ہے جرا منن والا ہے وہ بینا ہے دیکھن والا ہے میرا محبوب جی میں اندھا تے دیکھن والا برابر نہیں ایمیں منن والا تے نہ منن والا برابر نہیں تو ہے نہ ہکو معاملہ کرے سب دنیا تے بھی ہکو معاملہ آخرت بھی ہکو معاملہ نہیں منن والے نہ بیا معاملہ مسلم نہ منن والے نہ بیا معاملہ تو ہے تے معاملات علیحدہ علیحدہ مسلم اب اللہ سے بھی مثال لکھی ولا ظلمات ولا نور اللہ کی فرمائے اندھارے تے روشنی کیا یہ برابر ہوگی ایک کچھ نہیں ہوگا اندھارے تے روشنی ظلمات اور نور یہ برابر نہیں ہوتے کفر اندھارا ہے شرک اندھارا ہے اللہ کے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اندھارا ہے اندھارے ترے ہیں اللہ ان خاطر اللہ رب العزت جمع لفظ فرمائے ولا الظلمات اندھارے ترے ہیں اللہ کے نیک بندے نال بغض رکھن اللہ کے مقبول بندے دی گال نہ سنن کہ اندھارے ہیں سارے لیکن اللہ رب العزت فرمائے اندھارے ترے ہیں نور ہی کوئی ولا الظلمات ولا النور نور کا لفظ واحد ہے ظلمات جمع ہے اندھارے ترے ہیں سارے اندھارے رلن اللہ رب العزت فرمائے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے اندھارے اور نور برابر نہیں ہو سکتا نور واحد کیوں فرمایا اللہ سے نور نہیں کوئی اللہ کی ذات نور ہے اللہ کی ذات نور ہے جنہیں کو ذاتی نور ہے اگر محبوب نے کو نور ہے تیرا بڑا عطا کردہ نور ہے اللہ نے نیک بندے کو نور ہے طرف دا بنایا ہوا نور ہے رب دا دیتا ہوا نور وہی کو کم کرے دا پائے اللہ کو نور وہ نور اللہ نے محبوب کو جو نور ہے وہ اللہ والا نور ہے اور اگر اللہ نے نیک بندے کو نور ہے وہ بھی اللہ نے اللہ دا اپنا نور نہیں آیا کہ اللہ سے آپ ونفخت فیہ من روحی اللہ سے فرمائے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک چھوڑیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ سے اپنی طرف نور ہو گیا اللہ سے اپنی طرف سارے اندھارے اور نور برابر نہیں یعنی کفر اور ایمان برابر نہیں شرک اور ایمان برابر نہیں نافرمانی اور فرما برداری برابر نہیں یہ سارے نافرمانی اور کفر شرک یہ ہیں اندھارے اور اللہ کو مان کے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارن ایمان کے نام عمل صالح کرن یہ نور ہے اللہ اکبر تریچی مثال اللہ سے لیتی ہے ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور اللہ سے فرمائے چھان تے دھوپ برابر ہے چھان تے دھوپ برابر ہے ظل آدم چھان حرور آدم دھوپ دھوپ تے چھان برابر ہے جی میں دھوپ تے چھان برابر نہیں جی میں منن والا نہ منن والے برابر نہیں اور ان کو مراد یہ بھی چیز سکتے چھان کو مراد جنت ہے اور دھوپ کو مراد دوزخ ہے چھان اور دھوپ میں برابر نہیں
جنت اور دوزخ برابر نہیں. جنت کا رستہ بھی ہے, دوزخ کا رستہ بھی ہے. اللہ کے مقبول بننے والا رستہ جنت کا رستہ ہے, اور انہیں نافرمانی والا رستہ دوزخ کا رستہ ہے. وما يستوي الأحياء والأموات. چوتھی مثال اللہ سے فرمایا مردے تے زندہ برابر ہونا. زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں. جنہیں منن والے ہیں وہ زندہ ہیں, اور جنہیں نہ منن والے ہیں وہ مردے. انہوں برابر نہیں. زندہ اور مردہ برابر نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا, فرما برداری کرنے والا وہ زندہ ہے, اور نافرمانی کرنے والا مردہ ہے. مردہ اور زندہ برابر نہیں ہوگی. ظاہری مثال کو چلے کو ایک بندہ جیندہ بیٹھے, وہ کو دیکھو ایک بندہ مر گیا دنیا کو رخصت تھی گئے, وہ بھی کھڑے تے ستا پہ نال زندہ بھی بیٹھے, تو ہے برابر ہے. آنکھ مردے کو بھی ہے, آنکھ زندہ کو بھی ہے. ہاتھ مردہ کو بھی ہے, ہاتھ زندہ کو بھی ہے. پیر مردے کو بھی ہے, پیر زندہ کو بھی ہے. دل مردہ کو بھی ہے, دل زندہ کو بھی ہے. لیکن مردہ دی آنکھ کام نہیں کرے, مردہ دے ہاتھ کام نہیں کرے, پیر نہیں کام کرے. زندہ بندے دا آنکھ ہی کام کرے, ہاتھ ہی کام کرے, پیر ہی کام کرے. یہ تو برابر نہیں تھی سکتے. جی میں اے برابر نہیں, میں اللہ رب العزت فرمائے تیرے منن والے نہ منن والے برابر نہیں. مومن اور کافر برابر نہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت رکھن والے اور بغض رکھن والے, عشق رکھن والے اور دور تھیمن والے, رخ پھیرن والے اللہ تعالیٰ کے محبوب دو, اور اتھو رخ پھیرن والے برابر نہیں. اللہ اکبر. باقی سچی گال ہے فقیر جائے نہیں من جا, جائے نہیں من جا, وہ مردہ ہے. وہ پتھر نکارے, کاٹھیاں نکارے, کوئی بھال ہے نہ پہ, کوئی کھڈا کھٹ پورے نہ پہ. وہ نہ منن والے کو, نہ منن والے کو کاٹھیاں سٹ بھال, تیزاب سٹ بھال, تیل سٹ بھال ہے پہ, کرار سڑے نا, اور کوئی کینے پورے دے پر, کیونکہ مردہ جو ہے نہ منن والے جو ہے, کافر مشرک جو ہے, بغض رکھن والے جو ہے, انہیں نہ مختلف طریقے اختیار کی دے پر, کہیں کو بھالک دیتی ہے, کہیں کو سڑتا پائے, پوریندہ پائے, کوئی چھینا پائے, کوئی چھینا پائے. لیکن جنہا منن والا ہے, چاہے دنیا تو رخصت تھی گئے, لیکن ان کا عزت و احترام جینے کو نہ بدھا چھوڑیا ہے, جینے کو نہ بدھا چھوڑیا ہے. احترام نہ حوالو, احترام نہ سونے کپڑے پواؤ, احترام نہ چاہو, چاہ کے دعائیں کو جنازے پڑھو, اور ادب و احترام نال انہیں واسطے مکان تیار کرو, اور تیرا مکان خود شریعت رشے, آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جیرا طریقہ رشے, انہیں مطابق مکان بڑھاؤ اور وہ مکان ہے سوال. یعنی زندہ ہونے کی حالت چی کافر تے مومن برابر نہیں. یہ دنیا تو ویلے پر تامی کافر تے مومن برابر نہیں. زندہ ہے تامی مومن دی شان ہے, یہ دنیا تو رخصت تھی گئے تامی مومن دی شان ہے. کافر یہ دنیا تے بدے تامی کہیں کھاتے دا نہیں, کل انعام بل ہم اضل, جانورے پر بھی بات رہے, یہ دنیا تو لگا گئے تامی ہو کہیں کھاتے دا نہیں. کوئی بھالا نہ پہتے, کوئی پورے نہ پہتے, کوئی کچھ کرے نہ پہتے. کہ نہ طریقہ ہے کوئی پورے دے نہیں, وہ ایک جا پڑھائی کھڑے اتھے من کے وہ بات کے بلا, وہ بات کے بیٹھے تھے, انہیں کو پکھی پرندے کھندے پر جیسے کھندے بھی انہیں دے جسم انہیں دا حجاں وہ مدھا بیٹھی تھی, باقی جسم دو تو کشنی رہ گیا سے نبی. ایک عزت ہے, کوئی عزت اے ہے احترام کا سماؤ اور اتے مٹی ساٹاؤ, اندر خدا جانے دے, خدا نہ بندہ تاکہ پردہ رہے میں, پردہ رہے میں, انہیں عیب نہ کھلے, انہیں کوئی شے کھلے نہ, ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پردہ, دنیا تے بھی پردہ سر چھوڑی, دنیا تے بھی اللہ رب العزت پردہ سر چھوڑی. نیک بد کٹھے بیٹھے ہیں. اگر
دنیا کو چلے گئے ہیں مومن چلا گیا اللہ سے اٹھے پردہ ساتھ اور عجیب گال فکر ہو عجیب گال پچھلے امتوں گزرے انہیں نے تذکرے تھے کہ فلانی امت فلانا گناہ کیتا عذاب آیا فلانی امت فلانا گناہ کیتا انہیں عذاب آیا تذکرے تھے پر قرآن مجید تذکرے اور لوگ تذکرے کریں دے کہ فلانی امت فلانا گناہ کیتا انہیں دے گناہ دے تذکرے انہیں دے عذاب دے تذکرے اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائیے آخرت بھیجس اور آپ کی امت کو آخری امت بنا چھوڑیس تاکہ ان بعد نہ کوئی امت اوسی نہ امت دے تذکرے کرے نہ امت دے تذکرے کرے پردہ پا چھوڑیس پردہ پا اگر بعد امت آوے ہا کوئی پیا نبی آوے ہا یہ سارے تذکرے تھی میں نہ تھی میں نہ جو پچھلے امتے دے تھی نے پہ فلاں عذاب وچ پکڑے گئے فلاں گناہ وچ پکڑے گئے فلاں عذاب آیا ہا انہیں دے تذکرے تھی نے پہ لیکن اللہ کریم ہیں اسا تذکرے دے دا ہے ہیں اسا گناہگار ہیں بدکار لیکن اپنے محبوب کی نسبت کی برکت دینا محبوب کے کلمے کی برکت دینا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ہونے کی برکت دینا اللہ سے پردہ سٹ چھوڑے آخری امت بنا چھوڑے نہ بعد امت اوسی نہ تذکرے تھی بلکہ یہ امت گواہی میں نکلی پچھلے نبیین دا گواہیاں نے دیکھو سے پچھلے امتیں دا گواہیاں نے دیکھو ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جے کو چاہتے سن میں دے جے کو چاہتے سن میں دے میرا محبوب تو سکی میں سن میں سن دے قبرے میں سن دے قبرے میں گئے پر انہوں کی میں سن دے سن کہ پچھلے مضمون دے مطابق اتھا قبرے والے کا ذکر نہیں اتھا مومن دے کافر کا ذکر ہے اور وہ زندگی دے وقت ذکر ہے من فی القبور کو مراد کافر ہیں من فی القبور جنہیں قبرے میں چاہتے مردے ہیں مردے کو مراد کافر ہیں اللہ سے فرمائے میرا محبوب جنہیں دے کرنے دوتے میں مہر لا چھوڑی جنہیں دے اکھی دوتے مہر لا چھوڑی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم جنہیں دے دلی دوتے مہر لا چھوڑی جنہیں دے کرنے دوتے مہر لا چھوڑی میرے محبوب جنہیں مہر لا چھوڑی کی میں سن سکتے لگا تو انہیں کو کی میں سن سے اور جنہیں دوتے مہر کہیں وہ سنتے بیٹھے طریقہ میرا محبوب اینے ہیں جنہیں قبرے والے کو سارے واسطے نہیں سناوان انہیں کافریں کو بھی سارے واسطے نہیں سناوان یہ رب کی مرضی ہے جب سناو یا نہ سناو ایک قبر تھا مردے دا سنن دا مسئلہ بیان نہیں کیتا اللہ سے کیتا اللہ رب العزت مومن تے کافر کو مثال دے کے سمجھائے کہ ایک مومن ہے وہ سن دے اور وہ سننا نفع تھی دے قرآن مجید دے وچ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے میرا محبوب کچھ لوگ ہیں قرآن مجید نازل تھی دے چون قرآن مجید وقت داوے دے انہیں دا ایمان ہی بتا دے پہلے کچھ صورت آیا ہم انہیں صورت تے ایمان ہا جلے 20 صورت نازل تھے انہیں دا ایمان بات گیا اگلی صورت دوتے کلمہ پڑھ دے انہیں ایمان آ دے کچھ لوگ وہ ہیں کہ قرآن مجید چون نازل تھی نہ پائے انہیں دا ایمان بد نہ پائے انہیں کو فائدہ تھی نہ پائے اور کچھ لوگ وہ ہیں چون قرآن مجید نازل تھی نہ پائے انہیں دا کفر بد نہ پائے پہلے 4 صورتیں دے منکر ہیں 5ویں صورت ہے یہ 5 صورتیں دے منکر بن گئے آخر 114 صورتیں دے منکر بن گئے انہیں دا ایمان بددا پائے انہیں دا کفر بددا پائے انہیں کو فائدہ تھی نہ پائے نفع مند سنن ہے وہ سن دیتے بیٹھے لیکن نفع نہیں تھی نہ انہیں کو گویا نہ سنن والے کا وہ بندہ ایک نہ سنن نہ منن دی موڈ ایک بیٹھا ہوئے اور وہ نصیحت کرو بیٹھے وہ سیدھی گال کرو بیٹھے وہ سنن دے موڈ جی نہ ہوئے چاہے انہیں کام کھلے پر گالی ہوں دے کرنے چوئیاں پر لیکن ایسا کیا آدھے ہیں تو سندا ہی کہا نہیں بیٹھا یہ آدھے ہیں یہ تو سندا ہی کہا نہیں بیٹھا حالانکہ سندا بیٹھے سب کو پتہ ہے سندا بیٹھے کان کھولی بیٹھے گال بیٹھے ہیں اور وہ آدھے بیٹھے ہیں لیکن وہ بلا کیا آدھے ہیں یہ تو سندا ہی کہا نہیں بیٹھا کیا مطلب ہے سندا بیٹھے لیکن ان سنن دا کو فائدہ نہیں تھی ان سنن کو فائدہ نہیں اٹھے گا پیا اتنا یہ مراد ہے کہ میرا محبوب انہیں دے کام تے ہیں لیکن مہر لا چھوڑی نہیں سن دے ہیں لیکن سنن دا فائدہ نہیں تھی اللہ رب العزت مومن تے کافر دا مثالہ نہیں دیا باقی مردے سن دیں یا نہیں سن دیں یہ علیحدہ مسئلہ ہے علیحدہ مسئلہ ہے اصل تے مسئلہ ہی ہوئے فقیرو جلے اکھی نوٹی سے سارے مسئلہ مردہ سن دے نہیں سن جلے دل سن خبر ہے پتہ لگے اتھا پتہ لگے نہ لگے کیا فائدہ تھی ہونے سے مردے سن دے نہیں کوئی فائدہ نہیں مردے نہیں سن دے سب کوئی فائدہ نہیں ہاں
یہ ہے کہ مسئلہ ہے شریعت کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کو سنواوے وہ سنتے جب کو نہ سنواوے نہیں سنتے اور اللہ نے مقبول بندے اللہ رب العزت میں انہیں بھی قبر دوتے انہیں بھی مزار دوتے جرا میں بھی اس سن دے بھی جواب بھی دے دے بلکہ میرے آقا دا فرمان ہے میرے آقا دا فرمان ہے عام مومن کی قبر دوتے جرا بنجر والا ہے وہ قبر والا وہ دیکھا بھی ہے وہ سنانتا بھی ہے وہ سلام بھی سن دے وہ سلام کا جواب بھی دے اچھا جیدہ بندہ ہر سن دے جرا دنیا سے بیٹھے تھی آپ ہر بندہ سن دے کان تے ہر ایک کو لگے کھڑا لیکن کان دے باوجود جلے کان بند کر چھوڑے وہ سنوا رہا تو سن دے جیدے بندے کوئی خدا سنواوے تے سن دے اگر نہ سنواوے اتنے کو لڑے کئی بیٹھے ہو سکتے جنہیں کان باندھ ہے وہ کان نہیں بیٹھے لیکن انہوں نے سنی دا کٹ گیا ہو سکتے کان ڈوڑے کر کے سن دے بیٹھے لیکن کٹ سنی دا انہیں اللہ رب العزت اپنا منشا ہے کہ وہ سنواوے کہ نہ سنواوے ہاں اللہ نے مقبول بندے دا ہے مقام اپنا ہے اللہ نے نیک بندے دا مقام اپنا ہے اہل مزارات دا مقام اپنا ہے اتھا جرا لانگ بنجے کو فیض بھی ملتے اللہ والے سنتے بھی ہیں جواب بھی دے دیں دعائی فرمائیں اللہ دے نبی علیہ السلام انہوں نے مقام یہ بھی بلند انہوں نے مقام یہ بھی آلت عرفہ مقام ہے بیٹھے اپنے مقام دے ہیں روزہ اقدس بیٹھے لیکن اٹھاؤ گئے کہ ہر غلام کو لیتے بیٹھے ہر غلام کو سنتے بیٹھے ہر غلام کو جواب دے دعائی فرمائیں کیوں میرے آقا دی شانی تھی دنیا تے ہم بولے کیا مقام ہے میرے آقا دا میرے آقا فرمایا میں کوئی نہیں ہم پچھوئی دے اتنا شان بھی نرالی ہے یہ قبر انوار اچھ پہنچ گیا اتنا شان بھی نرالی اتنا بھی مقام نرالی ہے اور آپ خود فرما گئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن تک گورنر بنا کے آپ جلے پایا اور گھوڑے تے سوار کر کے گھوڑے کی لغام پکڑ کے خود آقا علیہ السلام کو چمڑ میں دے پائے الوداع کرن میں دے پائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا میں غلام ہو کے گھوڑے تے سوار تھی ہوں تُس آقا ہو کے ناپ پڑتے بدے ہو آپ فرمائے معاذ میں نہ تے کوئی عزت لے وہاں کون تے کوئی عزت ایک میں نہ شان دے وہاں کون تے کو شان دے سی میں تو عزت لے دا پیا شان لے دا پیا تے الوداع کرے دا پیا چمڑ لے دا پیا جب الوداع فرمائے نے واپس آمن لگے فرمائے نے معاذ میرے مدینے والا سے لیکن میری زیارت نہ تھی سی مدینے اوسے مدینے دا شار ہو سی لیکن میری زیارت نہ تھی سی دیکھو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن میں عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت میں بینا نہیں میں کوئی گورنر دی لوڑ کہیں نہیں میں یمن نہیں بینا میں تمہاری زیارت کو محروم نہیں تھی من چاہتا میرے آقا علیہ السلام وہ فرمایا معاذ کو ہے لیکن جملہ ہے جہاں فرما چھوڑی پوری امت واسطے آپ ارشاد فرما چھوڑی آپ فرمائے ان اول الناس بھی المتقون من کانوا حیث کانوا میرے آقا فرمائے کہ جرا سچی محبت رکھن والا ہے تابعداری کرن والا ہے متقی پرہیزگار ہے آپ فرمائے میں ان دے نیڑے ہاں جون ہوے جتھا اور میرے نیڑے ہے میں ان دے نیڑے جون بھی ہوے جتھا جواب تو نہیں تیرے معاذ بن جبل کو لیکن لفظ ایچے فرمائے نے جنرال ساری امت کو تسلیم اور خبریں دوتے منجان دا میرے آقا علیہ السلام شاد فرمائے کیا بند کیتا کرو تھا پہلے کیا السلام علیکم یا اہل القبور نہیں آتے زندہ بیٹھے ہوں میں اتھے کنو السلام علیکم آقا اور قبرستان میں جو اتھا بھی آقا السلام علیکم یا اہل القبور اگر نہیں سنتے اسلام کا فائدہ ہی کوئی وہ سنتے تو میرے آقا سلام سکھا لے سنتے بھی ہیں جواب بھی دے اور جس سنوان تے آبے میرا رب کافر کوئی سنے دے بخاری شریف کی حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام غزوہ بدر دے موقع ہوتے 70 کافر مارے گئے 70 مردود جہنم رسید ہیں انہیں کو دل جنگ پر فارغ تھے اپنے شہداء دی میرے آقا علیہ السلام جنازہ پڑھے اور انہیں کو دفن فرمائے پیچھے جرے کافر موئے پہ ہم میرے آقا فرمائے نے کو کھیل کے اتھے کوئے چلا سکتے
کے اندھے کھوج فلا سکتے سارے کو گھیر کے اندھے کھوج فلا سکتے اور میرے آقا علیہ السلام کھوج کنارے تے کھڑتے ہیں اور کھوج کنارے تے کھڑ کے آپ اتنے ارشاد فرمے دے کھڑے صحابہ نال ہیں آپ ارشاد فرمے دے کھڑے اے مکے دے مشرکوں مکے دے قریشیوں میرا رب جہاں میرے نال وعدہ کیتا ہمیں وہ سچ پاتی میرے رب میرے نال وعدہ کیتا ہم میرے محبوب تیری مدد کرے سا تیری نصرت کرے سا تے کو فتح دے سا میرے رب جہاں میرے نال وعدہ کیتا ہاں میں اکھی نال نٹھی کھڑا اکھی نال نٹھی کھڑا میرے رب جو وعدہ کیتا ہاں رب وعدہ پورا کیتے اور وعدہ سچا فرمائے کیا جہاں کچھ میں تو ہم آتا ہمیں کیا آج سچا پاتی پائے وہ کہنے میں پاتی میرے آقا علیہ السلام نے کافرے کو موئے ہوئے کافرے کو اور مردہ مردود کافرے کو انتے کھوئے سٹ کے کھاتے سٹ کے میرے آقا فرمانے کے اتھے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پائے حضرت عمر سی آج کرنے سنے تھے مر گئے اتھے مر گئے نے سن دے پائے کیا تو سنی لوگ فرمانے کھڑے ہو میرے آقا دو جملے فرمائے حدیث پاک کے جنوب لفظ نے میرے آقا فرمائے کہ تہاڈے کروں ڈھیر سن دے پائے تو سہی طرح کی گل میں سن دے پائے جتنا یہ سن دے پائے یہ ڈٹھی بھی پائے سن دے بھی پائے اور دوسرا لفظ میرے آقا فرمائے تہاڈے کروں ڈھیر جان دے پائے تو سب پھر ڈٹھا ایمان آدھی کھڑے ہو ایک ڈٹھی پائے ہر شے کو ڈٹھی پائے تہاڈے کروں ڈھیر جان دے جب یہ سنو آگے تو کافر مسلمان سے باقی مومن اور اللہ کے مقبول بندے کامل ایمان والے وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دینا اور ہاتھ بھی کھڑے فرمے میں دعا ہی فرمے اور رہنمائی بھی فرمے آقا علیہ السلام کی شان تھے عادت عرفات آپ کی شان تھے کیا کہنے بزرگیں واقعات لکھیں کہ جنہیں لوگ کا پہنچ دینا آقا علیہ السلام نے روزہ حقدس دیتے میرے آقا علیہ السلام ایک دا سلام کا جواب دیتے اتھو آنے دا بھی پڑھ رہے کن جنہیں پڑھ دے بیٹھے انہیں دا بھی اور طرح خیرات حدیث پاک لکھی کھڑی میرے آقا فرمائے کہ میں اپنے محبت اسمع صلاۃ اہل محبتی فرمائے جنہیں محبت والے لوگ درود و سلام پڑھ دیں میں خود سنتا جتھو بہ کے پڑھ دیں میں خود سنتا اور محبت والا پردہ کی میرا دے محبت والا کی میں پردہ رہا دے محبت والا صرف لفظ نہیں ہوتے صرف ہوائی فیرنگ نہیں ہوتی محبت والا جلے درود و سلام پڑھ دے انہا عقیدہ اے ہونے انہا نظریہ اے ہونے اور وہ تصور ایک ہی کھڑا رہا دے کہ میں روزہ اقدس میں حاضر ہوں آقا علیہ السلام میرے سامنے بیٹھن میرا درود و سلام سننے ہی بیٹھن جواب ہی دے دے جلے تو عقیدہ ہی ہوئے میرے آقا سنتے بیٹھے ہوں گے اور جواب ہی دے بیٹھے میرا محبوب تو سب پشیمان نہ تھی ہو پریشان نہ تھی ہو کلمہ نہیں پڑھتا خدا اپنا نقصان ہے بڑا نقصان دے نہیں تو کو اثر مزید بنا چھوڑے گرامہ تعالیٰ بنا چھوڑے میرا تعالیٰ خداد من کی تھی خدا اپنا فائدہ ہے یہ نہ منے سی کو تو اپنا نقصان ہے دوسرا کیوں اتنے پوچھے تھی ہو دوسرا کیوں اتنا پریشان تھی ہو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ سے جا کرتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کو بیان کریں گے اللہ فرمائے کہ میرا محبوب اصل کو حق دے کے بھیجے سے سچ دے کے بھیجے سے قرآن لکھتے سے حق دین لکھتے سے سچا شریعت لکھتے سے سچ والا شانہ سچا والا عظمتہ سچا جو کچھ تو آپ دے کے بھیجے سے سچ دے کے بھیجے سے حق دے کے بھیجے سے بشیر بشیر بھی بنائے سے نذیر بھی بنائے سے بشیر بھی بنائے سے بشیر بھی میرے آقا دی صفت نذیر بھی میرے آقا دی صفت بشیر دا معنی کیا ہے بشیر دا معنی ہے کہ محبوب جرے منن والے ہیں انہیں کو خوشخبریاں سناؤ منن والے کو خوشخبریاں سناؤ ایمان کھیلنا والے کلمہ پڑھنے والے کو خوشخبریاں سناؤ میرے آقا خوشخبریاں سنائے نہیں سنائے ہوں والے جنہیں غلام بیٹھے ہیں سامنے انہیں کو سنے دے رہ گئے اور بعد عمل والے غلامیں کو میرے آقا علیہ السلام خوشخبریاں سنا رہے ہیں سب کو بڑی خوشخبری دی ہے میرے آقا نام گھن کے فرماتے بیٹھے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ
زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ. میرے آقا نام کھیل کے فرماتے بیٹھے، یہ خوشخبری نہیں دی بیاتے. ابوبکر تو ہی جنت جوز، عمر تو ہی جنت جوز. یہ تے نام کھیل کے فرمانے. ویسے قرآن مجید بھی آیت چی آگے میرے آقا دا فرمان بھی ہے کہ ہر صحابی بہشتی ہے. میرے آقا فرمائے جے میں کو ایمان دی حالت چ آمنہ دے لال ارشاد فرمائے جے میرا وڈوہا والا چہرہ ایمان دی حالت چ محبت لال ایک نگاہ کی کسی وہ جنتی وہ جنتی ایمان دی حالت محبت لال میرے چہرے دی زیارت کی تھی سو بہشتی. اور اگلا جملہ فرمائے نے جائے میرے دیکھن والے کو بھی وہ بھی بہشتی. جائے میرے دیکھن والے کو محبت نہ ایمان کی حالت میں جھٹے وہ بھی بہشتی. اور اگلا جملہ بھی فرمائے نے آپ فرمائے نے جائے میرے دیکھن والے دے دیکھن والے کو بھی وہ بھی بہشتی. ایمان محبت ہو گئے، ایمان ہو گئے، محبت ہو گئی، تابعداری ہو گئی، وہ بہشتی ہے. یعنی گویا آپ ترائے زمانے دے لوگے کو بہشتی ہون کی ٹکٹ دے گئے. ترائے زمانے دے پہلا زمانہ او جنہیں کو صحابہ آکھا بندے، دوسرا زمانہ او جنہیں تابعین ہیں، تیسرا زمانہ او جنہیں تبع تابعین ہیں. صحابہ بھی بہشتی کیونکہ انہیں حضور کا چہرہ دکھے ایمان کی حالت میں، اور تابعین بھی بہشتی انہیں حضور علیہ السلام دے دیکھن والے کو دکھے نے ایمان کی حالت میں وہ بھی بہشتی. اور تبع تابعین بھی بہشتی انہیں بھی ایمان کی حالت ہے. پیارے آقا علیہ السلام دے دیکھن والے دے دیکھن والے کو اٹھے وہ بھی بہشتی. یہ خوشخبریاں سنے دے بیٹھے آقا علیہ السلام خوشخبریاں سنے دے بیٹھے. اور میرے آقا فرمائے توبہ لمن آمن بی لمن رعانی و آمن بی مرتا ومن لم يرني فآمن بي 7 مرات او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے آقا علیہ السلام فرمائے جائے میں کو ڈٹھے تے کلمہ پڑھے میں ان کو ایک دفعہ ایک مبارک باد آتا اور جائے ڈٹھا نہ ہو سی اور میرا کلمہ پڑھ سی اس ساتھ مبارک کرے تھے. وغیرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا بھی سوکھا نہیں. جنہیں دیکھ کے کلمہ پڑھے کیا سوکھا کلمہ پڑھے ہوں سوکھا کلمہ پڑھی انہیں تکلیفیں برداشت کی، انہیں وطن چھوڑے، انہیں مال چھوڑے، انہیں بچے چھوڑے، جائیدادیں چھوڑے، سب کچھ قربان کیتے. دیکھ کے کلمہ پڑھنا بھی سوکھا نہ رہا. لیکن میرے آقا علیہ السلام فرمائے بے شک تکلیفیں آئیں برداشت کیتے نے، لیکن انہیں دا کلمہ پڑھنا اتنا عجیب نہیں. کیوں؟ ان خاطر حضور دا چہرہ ہی دے بیٹھے، حسن کو دے بیٹھے، جمال کو دے بیٹھے، آپ نے کمالات لے دے بیٹھے، جبریل کو اندہ بیدہ لے دے بیٹھے، چاندر کو ٹکڑے تھینے لے دے بیٹھے، سیج کو واپس اندہ ہویا لے دے بیٹھے، اور پتھرے کو کلمہ پڑھنا ہویا لے دے بیٹھے، سن دے بیٹھے، درختے کو زمین چیر کے اندہ ہویا لے دے بیٹھے، کلمہ انہیں سن دے بیٹھے. جانور اندے پر میرے آقا دے سامنے سجدہ ہی کرے دے پر کلمہ ہی پڑھتے تو سجدہ کرے دا ہویا کلمہ پڑھتا ہویا جانورے پڑھے دے بیٹھے. انہیں دا ایجرا ایمان عجیب نہیں، ایجرا ایمان عجیب نہیں کیونکہ سب کچھ دے دے بیٹھے، دیکھ کے کلمہ پڑھتے بیٹھے. آمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کمالات، آپ دے سارے معجزات، آپ دے سارے خوبیاں دے دے بیٹھے، کلمہ پڑھتے بیٹھے. لیکن وہ لوگ ایک زیادہ عجیب حسن جنہیں حسن مصطفیٰ نہیں ڈٹھا، جنہیں جمال مصطفیٰ نہیں ڈٹھا، جنہیں کمال مصطفیٰ کھنا نہیں ڈٹھا، جنہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، جنہیں چاند ٹکڑے تھی نہ ہویا نہیں ڈٹھا، جنہیں پتھرے کو اپنے اکھی نال اور کرنے نال سنتا ہویا اور پڑھتا ہویا کلمہ پڑھتا ہویا نہیں ڈٹھا، جنہیں درختے کو ٹرتا ہویا نہیں ڈٹھا. ڈٹھی نہ بیٹھے حسن صرف سن کے صرف پڑھ کے کہ آمنہ دلال ایجے حسین ہن، میرے آقا ایجے جمال والے ہن، ایجے کمال والے ہن، ایجے معجزات والے ہن، ایجے خوبے والے ہن. سن کے میرے آقا نے محبت رکھی بیٹھے حسن. اور محبت کے جی رکھی بیٹھے حسن. میرے آقا محبت کی مثال بھی دے گئے. میرے آقا علیہ السلام فرمائے جنہیں نہ لکھا ہو سی کلمہ پڑھی بیٹھے حسن وہ چاہسن کہ سارا سب کچھ کھن گھنو، جان کھن گھنو، مال کھن گھنو، عزت کھن گھنو، ایک جھلک آمنہ
لال دا چہرہ تے بھی کھاؤ تمنا کرے سن آگ سن دل پاتی بیٹھے ہو سن مولا کریمہ سب کچھ گھن گھن جان گھن گھن مال گھن گھن عزت گھن گھن ہر شے گھن کے اپنے یار دا ایک دیدار تے کرا جا یا علیہ السلام فرمائے اے چھے لوگ جنہیں ڈٹھی نہ بیٹھے ہو سن تے کلمہ پڑھتے بیٹھے ہو سن تو ہم لوگ کو 7 مبارک کریں 7 دفعہ مبارک بات پیش کریں یا اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنائے ان وقت دے ان کو بھی خوش خبریں سننے دے بیٹھے اور قیامت تک آمن والے غلامے کو خوش خبریں سننے دے آقا علیہ السلام ہر غلام کو خوش خبری سنا ہر غلام کو خوش خبری سنا یا آقا علیہ السلام فرمائے تیرا بندہ ایک بندہ اندھے گھروں ٹوٹے مسجد تو اندھے نماز پڑھنے کی خاطر اور سر تو تے امبار چاہیے دے گناہ نہ کرنا چاہیے دے گناہ دے امبار گناہ نہ کرنا چاہیے دے لیکن جڑے بڑے مسجد دے دروازے تے اندے کو اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں فرشتے عرض کرتے مولا کریم انہاں دا دنیا کیا کرو اللہ سے فرماتے میرے گھر میں چندا پائے انہاں دا دنیا باہر لہار یا اندر میرے گھر میں چاہے کہ گناہ دے امبار چاہیے نہ بتاؤ گناہ نہ کرنا چاہیے نہ بتاؤ باہر لہار رکھو مسجد دے دروازے تے باہر لہار رکھو انہاں نے لہار رکھنا درمیان لہا رکھ دیں گرے بلے اندر اندے نماز پڑھ دے مسجد دے زیارت کرے دے قرآن مجید کی زیارت کرے دے نماز پڑھ کے فارغ کی جرے باہر ہوئے دے دروازے تک پہنچ دے فرشتے پوچھ دے مولا کریمہ جرے درمیان لہایا ہم سے کہتے کرو بل اللہ بھی چھوڑ دے سر تے رکھ چھوڑ اللہ کریم چھوڑ دے میرے فرشتے ہو کہ میری رحمت کے خلاف ہے ایک دفعہ درمیان لہائے نہیں بلا اللہ نے چھوڑا ہوئے ایک درمیان لکھائی ٹھیک ہے اے لہیج گئے میں انہیں معاف کر دیتے واپس میں نے بغیر تنہنے دے بغیر مارے دے بیٹھے یہ آقا بشیر ہیں آپ خوش خبریں سنے دے بیٹھے اپنے غلاموں کو خوش خبریں سنے دے بیٹھے میرے آقا علیہ السلام فرمائے تیرا بندہ 5 وقت نماز پڑھ دے انہیں واسطے میرے آقا خوش خبری کیا سنائی آقا خوش خبری کیا سنائی آپ فرمائے میرے غلاموں ایک بندے دے دروازے دے انتے نہر مہدی بھی ہوئے اور دیں کو 5 دفعہ غسل کرے کیا انہیں جسم نے تو میں پوچھے راسی 5 دفعہ کھاوے جنہیں دروازے دے ہوتے ہیں گھر دے دروازے دے ہوتے ہیں نہر مادی بھی ہوئے اور 5 دفعہ وہ نہر چھاوے کیا انہیں جسم دے ہوتے ہیں میں پوچھے راسی صحابہ جسم دے 5 دفعہ روز کرتے انہیں جسم دے ہوتے میں پوچھے کی میں راسی پھر آقا علیہ السلام فرمائے جی میں 5 دفعہ کھاون والے دے جسم دے ہوتے میں پوچھے نہیں آتی میں تیرا بندہ 5 وقت نماز پڑھ دے انہیں گناہ بھی کینے دھوئی جی میں صاف کی میں لے جی میں خدا جسم صاف تھا انہا باطن صاف گناہ دے نشان ہی نہیں لگتے میں پوچھے ختم سردی دا موسم حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں سردی دا موسم ٹھنڈی ہوا ہوئی کھڑی درخت دے پتر گرتے پے اکثر لڑیاں خالی تھیا کھڑے ہاں میرے آقا علیہ السلام نے لڑی پکڑی درخت سنتے کوئی پتر ڈھائے گئے ہم کچھ سکے کھڑے میرے آقا لڑی کو ہلائے جلے ہلائے نے سکے دے میں کھڑے ہوں وہ سارے پتر ڈھائے کر لڑی بغیر پتر نے صاف کی جلے میرے آقا لڑی کو چھوڑے آپ فرمائے ابو مسعود پوچھا نہیں میرے کو میں لڑی کیوں ہلائی ہے کیوں پکڑی تو سنا تو سا فرماؤ کیری خاطر لڑی کو پکڑے میرے آقا علیہ السلام فرمایا میرا غلام میں تم نسان چاہتا ہوں کہ جی میں لڑی دوتے ان لڑی کو ہلائے نہیں انہیں پتر گر گئے انہیں جرہ بندہ نماز پڑھنا دے نماز پڑھ کے فارغ تھی گئے اور دے گناہ انہیں چھاڑ گئے کہ میں لڑی کو تو پتر چھاڑ گئے لڑی صاف تھی کھڑی ہے نماز پڑھنا والا انہیں صاف یہ خوشخبریاں سنا سکتے ہیں روزدار کو الگ خوشخبریاں سنائیں صدقہ خیرات کرنے والے کو علیحدہ خوشخبریاں سنائیں روزدار کو کیا خوشخبری سنائیں روزدار تیرے منہ دی تیری حبا کے میں مشک کے عمر کو زیادہ پیاری ہے حالانکہ بدبو بظاہر بدبو ہوتی ہے جلے میدہ خالی دی منہ دی بدبو کو مراد دندے دی بدبو نہیں کہ مسواک نہ کرا کی وجہ کو جیری بدبو ہوتی وہ نہیں مراد بلکہ ان کو مراد میدے دے خالی ہونے کی وجہ کو میدے بھی چوئے حبا کو چلی ہو وہ مراد ہوئے وہ اور ان بووچ پھرائی نال نہ پائے اب کوئی برداشت نہ کرے لیکن اللہ کریم فرمائے روزے دارا تیرے روزے دی وجہ کرو
میری وجہ کو بھوکا رہے گی تسا رہے گی تیرے میدے میں تیری حبا اٹھتی پہ مشکل عمل کو خوشخبریاں سنا دیں آقا علیہ السلام آپ عبادت کرنے والے کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ سے آپ کی صفت نذیر بنائیے ڈراون والا صرف ڈراون والا نہیں صرف ڈراون والا نذیر زمانہ نہیں بلکہ نہ منن والے کو بھی میرے آقا علیہ السلام انجھے پیار تے محبت نہ آپ سمجھے نا کہ اتنی پیار تے محبت پیو بھی نہیں کرے گا اماں ہی نہیں کرے گی ابا ہی نہیں کرے گا کوئی رشتہ دار ہی نہیں کرے گا اتنا پیار محبت جتنا گنہگارے نہ اللہ تے اللہ دے محبوب کو پیار ایک جملہ مثال پچھو ہمیں تھوڑے عرصہ پہلے گزر گئی ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد خود پڑھ کے سنائے قرآن مجید کی آیت ہے آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ عبادی میرے بندے انہیں میں سارے بندے انہیں سارے کو اللہ سے اپنا بندہ فرمایا میرے بندے میں جو شکر گزار تھوڑے ہیں صرف شکر گزارے کو اپنا بندہ نہیں فرمایا اللہ سے فرمایا میرے بندے میں جو شکر کرنے والے تھوڑے اللہ سے شکوائی کرنا پڑے تو میرے بندے تو میرے ہی میں لیکن شکر گزار تھوڑے شکوا کر کے بھی اللہ سے نصیحت فرمانے لگا لیکن بلا بھی اپنے بندے دی فرشتے جو اسی بیٹھا اپنے بندے دی فرشتے جو اسی میرے بندے شکر گزار بھی میرے ہیں نہ شکرے بھی میرے ہیں انہیں کو میں بڑھائے لیکن بلا اللہ سے فرمائے کہ میرے بندے میں جو شکر گزار تھوڑے شکر کرم اللہ سے انہیں تھوڑے میں جیسا سارے کو شامل جاتا شکر گزار بندے میں اللہ کو ساتھ کو شامل فرمایا اللہ سے اپنے محبوب کی صفت بشیر بھی بڑھائی ہے نذیر بھی بڑھائی ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اللہ سے فرمایا میرا محبوب پوچھا کیوں تھی اصلا پہلے امتے میں کوئی نذیر بھیجے گا ڈراون والے بھیجے گا نبی بھیجے گا انہیں کوئی جھٹلاون والے لوگ خان پائے انہیں صبر کی تھے تو سب صبر فرمائے لیکن اللہ رب العزت انہیں کو صبر کا حکم بے انداز نہ فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم بے انداز نہ فرمائے انہیں کو اللہ سے صرف اتنا فرمائے کہ صبر کرو جی میں اولو العزم پیغمبر صبر کرنا سارے میں صبر کرو محبوب کو بھی صبر کا حکم دیتے لیکن اللہ رب العزت ایک آیت ایک عجیب جملہ فرمائے فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا میرا محبوب صبر فرماؤ میں حکم دیتا پیا تو صبر فرماؤ اگلا جملہ عجیب و غریب ہے فإنک بأعیننا میرا محبوب تساں سارے اکھیں دے وچ بیٹھو میرا محبوب تساں سارے اکھیں اللہ سے فرمائے تساں سارے اکھیں وچ بیٹھو کیا مطلب اللہ سے فرمایا میں تو حالو دے دا بیٹھا تساں میرو دے تساں میرو دیکھو میں تو حالو دے دا بیٹھا میں دیواں بیٹھا تساں گھن کے ونڈو بیٹھے تساں انہیں گال ہی نہ سنو کیا ہوتا یہ گال ہی کیا ہوتا کرنا آدھے کیا ہوتا انہیں دے شکوے نہ دیکھو انہیں دے گلے نہ دیکھو جھوٹا آکھن کذاب آکھن جو کچھ آکھن تساں انہیں کان نہ لاؤ تساں میرو دیکھو میں تو دیکھا تساں میری عطا تو دیکھو میں عطا کرنا بیٹھا اور میں تو ہارے عطا کو وصول کرنا تو دیتا بیٹھا کہ میرا محبوب کہ یہ شان نال میں جو دینا میرا محبوب کہ کیا شکر گزار ہے ساری رات مسلح تے کھڑ بندن اور تک میں مبارک ہوتے ورما ہوئی اما سین جو عرض کیتے سونا بخشے ہی میں معصوم ہی میں معصوم تے سردار ہی میں تسا اتنا محنت کرنے دے آقا علیہ السلام فرمائے افلا اكون عبدا شکورا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا معلوم تھی نے جرا اللہ کے سامنے جھک دے نمازاں پڑھ دے نفلی پڑھ دے فرض ادا کرے دے یہ اللہ کا شکر گزار ہے اور جرا نفلی نہیں پڑھتا اللہ کی عبادت نہیں کرے گا نہ شکر ہے سارے شکر گزار